السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں کا قرض یوں اترے گا جیسے قرض تھا ہی نہیں۔ بھائیو، جو قرض ہے نا، یہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ کوئی شخص دنیا کے اندر رہتا ہوا کسی سے پیمنٹ لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا جان بوجھ کر، تو یہ بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی پریشانی ہے۔ قرض لینا بھی بہت بڑی پریشانی ہے، اور واپس کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ رشتہ داری، تعلق اور رحم کے رشتے اسی سے ختم ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ، مجھے اپنے خزانوں سے عطا فرما، کسی کا مجھے مقروض مت کرنا، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے فضل سے عطا فرما۔ ایسا کاروبار، ایسی جاب مجھے عطا فرما جس کے کرنے سے میں کسی کا مقروض نہ بنوں، بلکہ میں خود تیرے فضل کا فقیر بن جاؤں۔ تو اس کے لیے میں بہت ہی پیاری دعا ناظرین، سامعین اور سامعات کے سامنے قرض کے حوالے سے لے کر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض پہاڑوں کے برابر بھی ہو تو وہ اتر جائے گا۔ خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی۔ وہ دعا میں انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ابھی آنے والی ہے، تو حدیث پاک سے میں نے یہ دعا اخذ کی ہے، تاکہ جن لوگوں پر قرض ہے وہ یہ دعا پڑھیں اور پکچر پہ ان کو سامنے نظر آ جائے، اور خود پڑھ کے اس دعا پہ عمل کر کے، اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا کے تو اپنی زندگی کو بہتر کر لیں۔ اور دعا جو ہے یہ خصوصاً پڑھیں قبولیت کے اوقات میں، پھر بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عام حالات میں بھی پڑھیں تب بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے والے دن آخری جو گھڑی ہے، عصر سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اور عصر کے بعد اور مغرب کے قریب جو شخص دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت یہ دعا کریں جو کہ یہ بالکل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اگر تم پر بہت بڑے پہاڑ کے برابر قرض ہو تو بھی اللہ تعالیٰ یہ کلمات مبارکہ پڑھتے رہنے کے ساتھ ہی تم سے اس قرض کو ادا کر دے گا۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ یہ حدیث پاک ہے۔ علی المرتضیٰ کو نبی نے یہ دعا سکھائی ہے۔ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ یہ کلمات پڑھنے سے قرضے کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو، حدیث سے آپ بات کو لیا کریں، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔